اور ہمارے معزز حضرات السلام علیکم۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ جناب حسین کی قربانی سے انسانیت کو جو مفاد پہنچے ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ ایک چیز بالکل صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا کہ حسین لاکھ تھی بدلی فضائے کرب والا، تیرے ثبات قدم نے مگر کمال کیا۔ حسین لاکھ تھی بدلی فضائے کرب والا، تیرے ثبات قدم نے مگر کمال کیا۔ جو دیکھا دین نبی پہ کھنچا ہوا خنجر، تو بڑھ کے رکھ دیا اسلام کے گلے پہ گلا۔ حضرات، اسلام مطلب امن اور سلامتی کا پیغام۔ اسلام مطلب اگر آپ کسی سے پیار محبت خلوص سے بات کرتے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کوئی قید نہیں ہے کہ ہاں جو مسلم ہے یا مسلمان ہے وہ اسلام نہ۔ جب آپ نے کسی سے اچھے سے برتاؤ کیا، اپنے پرنسپل کو آپ نے وش کیا، کبھی بھی آئے ایڈمنسٹریٹر کو آپ نے وش کیا، کلاس میں پہنچے آپ نے اپنے ٹیچر کو وش کیا، تو وہ اسلام ہے۔ وہی حسین کی حقانیت تھی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو عنوان دیا گیا ہے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو کس طرح سے اپنا زندگی کا پورا سرمایہ کیا رکھنا ہے۔ رسول خدا نے 40 سال کی عمر اسی میں نکالی کہ سچائی، ایمانداری اور حقیقت یہ کیا ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد پھر اس کے بعد اب رسول خدا نے کہا کہ ہاں یہ اسلام ہے، اسی اسلام کی وفا کہ جس میں یہ بتایا گیا، یہ حقانیت بیان کی کہ انسان کو اپنی زندگی میں کیسے جینا ہے، اپنے پڑوسیوں کا کیسے رکھنا ہے، کوئی اگر بھوکا کھانا کیسے کھلانا ہے۔ ہاں ہزاروں، بس یہی ہوا کربلا کے میدان میں۔ 3 دن کے بھوکے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ یہ بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ کسی بھی لشکر میں، کسی بھی مجمع میں 72 افراد ہوں جس میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہو، 90 سال کا بوڑھا بھی ہو، عورتیں بھی ہوں، تو کیا وہ لشکر مانا جائے گا؟ ہم نے آج تک جتنے بھی کیمپ دیکھے ہیں، چاہے وہ انڈین کیمپ ہوں، چاہے وہ ایشین کیمپ ہوں، چاہے وہ افریقن کیمپ ہوں، آپ جب بھی جائیے تو پوچھتے ہیں آپ کی ایلیجبلٹی کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، بتایا کہ 18 سال 18 ایئرس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ اس کے قابل ہوتے ہیں کہ آپ جنگ میں جا سکتے ہیں۔ جنگ کر نہیں سکتے، جنگ میں جا سکتے ہیں۔ کب؟ جب بہت زیادہ وقت پڑے گا تب۔ 35 سال تک عمر ہوتی ہے تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کیا ان کے پاس زرہ تھی؟ کیا ان کے پاس بختہ کا ہتھیار تھے؟ کیا ان کے پاس بارود تھے؟ کیا ان کے پاس تلواریں تھیں؟ نہیں، ان کے پاس ایمان کی روشنی تھی۔ ایمان کی روشنی وہ ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ نے دیکھا کوئی سامنے سے پیاسا نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو گلاس پانی پلایا، پھر اس کی آپ نے کہا بھائی کچھ اور چاہیے، یہ ہوتا ہے اسلام۔ آپ نے پڑوسی کا ہاتھ لیا تو یہ ہوتا ہے اسلام۔ یہ اسلام نہیں کسی کو کسی میدان میں لاؤ، گھیرو، ختم کر دو۔ انسان جب بھی دیکھے، جب بھی بیدار ہو، ایک شاعر ہے بہت مشہور، انہوں نے شعر کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ گویا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ جب بھی آپ کے دل میں یہ تصورات پیدا ہو جائیں کہ صبح اٹھنا ہے، ماں باپ کو سلام کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، بھگوان کا نام لینا ہے، اس کے بعد جو کوئی ملا اس کو بڑے باپ کو سلام کرنا ہے، ادب دینا ہے، خلوص دینا ہے، تو امام حسین کی جو شہادت یہ انجام دی گئی ہے کربلا میں، یہ رائگاں نہیں جائے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے پڑوسی کو نہ رکھا، آپ کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ہم نے کیا کیا، پوری زندگی آپ نے ایسے ہی نکال دی بغیر کسی کام کے، تو امام حسین کی اتنی بڑی فضیلت جو گاندھی نے سمجھ لیا، جو ہمارے گاندھی، جو ہمارے فادر آف دا نیشن ہیں، انہوں نے یہ بات سمجھی کہ امام حسین نے 72 ساتھیوں کے ساتھ جا کے نہ زیادہ تیر چلا کے نہ تلوار چلا کے کیا پیغام دیا۔ ڈانڈی جب مارچ کی گئی، نمک بنایا گیا، اس کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے، آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، امام حسین کے پرنسپل کو لیا اور اس کے بعد آج ہمارا دیش آزاد ہے، ہم جس طرح چاہیں ویسے بول سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کے عہد کریں کہ جو امام حسین نے حقانیت، سچائیت اور جو انسان کا جو قربانی انہوں نے پیش کی تھی انسانیت کے لیے، جو کربلا کے میدان میں پیش کی تھی، ہم اس کو تا قیامت باقی رکھیں گے۔ الہی آمین۔